اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ الرحمن ہم پڑھیں گے قرآن مجید کے آداب، ٹھیک ہے جی، یعنی قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، کن کن آداب کا خیال رکھا جائے گا۔ یہ جو حصہ ہے نا قرآن مجید کے آداب والا، یہ تمام کی تمام جتنی بھی کتابیں ترجمۃ القرآن ہر کلاس کی کتاب کے شروع میں یہ بات موجود ہے، اسی لیے میں یہ تفصیل کے ساتھ آج بیان کر دیتا ہوں تاکہ تمام طلباء جو ترجمۃ القرآن کی کوئی بھی کلاس کی بک پڑھتے ہیں تو سب کے لیے یہ کامن ہے۔ تو اس لیے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور آج انشاءاللہ قرآن مجید کے آداب سیکھتے ہیں۔ اپنے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ یہ چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے آداب میں سے سب سے پہلی بات کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت پاک صاف اور باوضو ہو کر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ آداب میں سے ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے کہ قرآن کی تلاوت بندہ کرے، باوضو ہو کے کرے، پاک ہو کے کرے، لیکن اگر کوئی بندہ بڑی نجاست میں نہیں ہے، مطلب کہ وہ جنبی نہیں ہے یا اس کو احتلام وغیرہ نہیں ہوا، اگر وہ ویسے پاک ہے، اس کا غسل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر وہ بغیر وضو کے بھی تلاوت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، مجبوراً، ٹھیک ہے۔ لیکن ادب کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے باوضو ہو کر، پاک اور صاف ہو کر۔ دوسری بات، تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ کا مطلب کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم سے، ٹھیک ہے جی۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اے میرے پیغمبر علیہ السلام، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی علیہ السلام، جب بھی تو قرآن کی تلاوت کرے، قرات کرے، تو سب سے کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور تسمیہ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے تیسری بات کون سی ہے، تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے کی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے، تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے کی مطلب تجوید کیا ہے، مطلب حروف کی اچھے طریقے سے ادائیگی، تلفظ کی ادائیگی، کس لفظ کو موٹا کس کو باریک کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کا خیال رکھتے ہوئے تجوید کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کی جائے۔ اچھا جی، تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کی عظمت دل میں موجود ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بندے کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں اس وقت جس کتاب کو کھول کے بیٹھا ہوں، جس کی تلاوت کر رہا ہوں، وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ بڑی عظیم کتاب ہے۔ اگر دل میں یہ بات موجود ہو تو بندہ پھر پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ تلاوت کرتا ہے۔ تلاوت آہستہ اور بلند آواز دونوں طرح سے کی جا سکتی ہے، البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بلند آواز کسی کے آرام یا کام میں خلل نہ ڈالے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہت اچھی بات ہے، دونوں طریقوں سے تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی پاس آرام کر رہا ہے یا کوئی بیمار ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ کی تلاوت سے کسی کو جو ہے پریشانی نہ ہو۔ اب چلتے ہیں، چھٹی بات کیا ہے، سجدہ تلاوت والی آیت پر سجدہ کرنا چاہیے۔ ہمیں سجدہ تلاوت کا طریقہ اور آداب سیکھنے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ جب بھی قرآن مجید میں سجدہ تلاوت کرتے ہوئے سجدہ تلاوت آئے تو سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ دعا آپ کو پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کو دعا کہاں ملے گی، پیارے رسول کی پیاری دعائیں اس میں بھی مل جائے گی، اور دیگر دعاؤں کی جتنی کتابیں ہیں آپ ان میں تلاش کر سکتے ہیں، گوگل کے پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، اور آپ اسلام 360 میں بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اسے خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو غور و فکر سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید کے ترجمہ کے مطالعہ کے وقت خوب غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ آیات کا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب 9ویں نمبر پر بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو کر احکام دین سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات تو نیت ہے، نیت کیا ہے، کس نیت سے آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہی اگر اکثر جو ہے نا اصل میں میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے، اسی نیت کی بنیاد پر جو بندے کو ثواب اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جنت و خوشخبری والی آیات اور ترجمہ پڑھتے وقت خوشی کے اظہار اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کی رضا اور جنت کی دعا مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی عادت مبارک تھی، اب تب تلاوت کرتے تھے تو جہاں پر اللہ کی رحمت کی آیات آتی تھی، جنت کی آیات آتی تھی، تو اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے،
اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہ میں تم سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ دعا کیا کرتے تھے۔ اور جب کبھی جہنم کی یا اللہ کے عذاب کی آیات آتی تھی تو پھر وہاں پر پناہ بھی مانگتے تھے، اللہم انی اجرنی، اللہم اجرنی من النار، ٹھیک ہے، اللہ میں آپ سے عذاب جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے غضب، جہنم اور اس کے عذاب والی آیات اور ترجمہ پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے جہنم کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے، جو میں نے آپ کو بات بتا دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ 12 نمبر پہ کیا ہے؟ تلاوت کے آخر میں اپنے والدین، اساتذہ کرام، مرحومین، پوری امت مسلمہ کے لیے سلامتی، بھلائی اور مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر یہ بات ختم ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ چھوٹی سی ویڈیو ہے، مختصر ویڈیو ہے، لہذا اس کو سارا دیکھیں مکمل۔ قرآن مجید کے آداب ہم نے پڑھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔